السلام علیکم ویئرز، دس از بلال بلاگر اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، اس چینل پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور ایس سے ریلیونٹ جو ٹپس ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ انسان کا موٹیویٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کچھ ایسی سٹیجز آ جاتی ہیں کہ انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی فیلڈ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں یا اگر آپ آن لائن فیلڈ میں آنے کے بعد ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ارننگ کرنا آسان نہیں اور ہمیں اس فیلڈ سے دور رہنا چاہیے، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ اور اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور واچ کریں، کیونکہ میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی پینفل سٹوری، اور اس میں آپ کو انشاءاللہ انسپائریشن بھی ملے گی اور آپ کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ بھی بوسٹ کرے گا، انکریز ہوگا۔ دوستو، جب میں نے اس فیلڈ میں آنے کا پلان بنایا اور جب اس فیلڈ میں آیا تو اس کے پیچھے ایک بڑی پینفل سٹوری بھی ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا اور اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی پری انجینئرنگ میں، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور میں اچھے امتیازی نمبروں سے بھی پاس ہوا کرتا تھا، لیکن ایف ایس سی کرنے کے بعد حالات کچھ ایسے تھے کہ میں اپنی جو اچھی تعلیم ہے کسی اچھی یونیورسٹی سے اس کو کنٹینیو کرنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا، چونکہ جب میں نے ایف ایس سی کی تو اس کے بعد میں اے سی سی اے کرنا چاہ رہا تھا، اور کافی ساری یونیورسٹیز میں گھوما، وہاں سے ڈیٹیل حاصل کی، اور آج بھی میرا جو بریف کیس ہے وہ ان کے ڈاکومنٹ سے بھرا ہوا ہے۔ ساری یونیورسٹیز سے معلومات لینے کے بعد ایڈمیشن کا ٹائم آیا تو کچھ حالات ایسے تھے، مجھے پتا تھا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک میرا شوق تھا اور یونیورسٹی میں جانے کا اور وہاں سے معلومات لینے کا۔ آخر کار میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی مجھے آگے پڑھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کے لیے پھر میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے جو، اس میں نے ایڈمیشن لیا، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ میرے پاس فائنینشلی اتنا میں اسٹرانگ نہیں تھا کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکوں۔ علامہ اقبال میں نے بی بی اے کے پروگرام میں جو ہے ایڈمیشن لیا، بی بی اے میں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پہلے تو میں اے سی سی کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی پاسبلٹی نہیں ہوئی، تو اس کو الٹرنیٹیو میں نے کہا بی بی اے کر لیتے ہیں، اور اس کی جو سمسٹر کی فیس تھی وہ تقریباً 13 سے 14 ہزار تھی اس ٹائم۔ پہلا سمسٹر جو ہے وہ تو میں نے کر لیا، جب دوسرا سمسٹر آیا، دوسرے سمسٹر کے ایڈمیشن کا ٹائم آیا، تو یہ آپ یقین کریں اس وقت حالات کچھ اس طرح کے تلخ حالات تھے، اور ایسی سچویشن تھی کہ وہ جو 13 سے 14 ہزار فیس تھی وہ بھی میں پے کرنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر جب دوسرا سمسٹر آیا، فیس لڑکوں نے جمع کروا دی، لیکن ٹائم پہ فیس نہ ہونے کے وجہ سے میں اس کو ٹائم پہ نہیں پے کر سکا۔ بعد میں ادھر ادھر سے ارینجمنٹ ہو گئی تھی وہ بڑی مشکل سے، لیکن بعد میں میری جو ایڈمیشن فیس تھی وہ جمع نہ ہو سکی، اور وہ میرا آپ کہہ سکتے ہیں سمسٹر ضائع ہو گیا، اور مجھے مجبوراً ڈس اپوائنٹ ہو کے میں نے بی بی اے کو لیفٹ کر دیا۔ یعنی کہ بی بی اے میں کرنا چاہ رہا تھا، کم پیسوں میں، اتنی زیادہ فیس بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پیسے بھی میرے پاس ارینج نہ ہو سکے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں کافی ڈس اپوائنٹ ہوا، میں نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی اتنا گائیڈ کرنے والا بھی آپ کو نہ ملے اور حالات بھی کچھ اس طرح کے تلخ ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرے ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈ کزن تھے، ان کا نام خاور زمان ہے اور وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ ان سے میرا رابطہ ہوا، پتہ نہیں کیسے ہوا، بس اللہ پاک کی طرف سے کوئی میرے لیے جو ہے نا ایک اچھا، یعنی آپ کہہ سکتے کہ ٹرن اوور تھا، اور کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہیں اور کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے لیے رحمت بن کے آتی ہیں نہ کہ زحمت، لیکن اس چیز کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ آزمائش گزر جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، کیونکہ تعلیم تو میری وہاں پہ ادھوری رہ گئی تھی، جو بی بی اے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر پایا، تو بعد میں خیر میں نے پھر سمپل گریجویشن کر لیا تھا، بی اے وہ بھی پرائیویٹ، اس میں اتنی فیس نہیں تھی، 3-4 ہزار روپیہ ٹوٹل اس میں فیس تھی، اور وہ میں نے کر لیا تھا اور ایک گریجویشن کا نام لگ گیا تھا۔
مجھے میرے جو مینٹور تھے خاور زمان صاحب وہ مجھے ملے، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جی، میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوں، نہ میں ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکا اور نہ میرے پاس کوئی اس طرح کی ایسا اسکل ہے جس کو میں فالو کر سکوں۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ پی ایچ پی لینگویج سیکھ لیں، اس وقت پی ایچ پی کا بڑا ایک رول تھا اور بڑی اس کی جابس عام تھیں اور آج بھی ہیں۔ میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں پی ایچ پی سیکھنے کا ارادہ کیا اور اس کی فیس تھی جی 10,000۔ اب میں اس کے لیے پریشان کہ جی میں 10,000 کہاں سے ارینج کروں؟ تو ایک جاننے والے تھے، ان سے میں نے پیسے لیے اور انہوں نے مجھے بطور ادھار دیے۔ وہ 10,000 جا کے میں نے جمع کروا دیا اس انسٹیٹیوٹ میں، اور اس انسٹیٹیوٹ میں 4 سے 6 ماہ کا کورس تھا۔ اس میں میں نے بڑا یعنی انٹرسٹ لے کے اس کو سیکھنا شروع کیا، اور جب میں جا کے سیکھنا شروع کیا میں نے دیکھا جی سارے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز، کوئی ایم سی ایس کسی نے کیا ہوا ہے، کسی نے کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا، ایک میں ہی واحد بندہ تھا جو کہ میرے حال میں ایف ایس سی پاس تھا۔ میں نے ہمت نہیں آ رہی اور میں کام کرتا رہا اور چیزوں کو آہستہ آہستہ پک کرنے لگا، تھوڑا میرا جو ہے نا پی ایچ پی آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی۔ اور ایک بیڈ لک یہ تھی کہ میرے پاس گھر پہ کمپیوٹر نہیں تھا کہ میں پریکٹس کر سکوں۔ اس انسٹیٹیوٹ میں ایسے ہوتا تھا کہ 4 دن آپ کی کلاسز تھی، 3 دن آف تھے، لیکن اس میں یہ آپ کو الاؤ تھا کہ آپ یہیں پہ آ کر 7 ڈیز اگر آپ کرنا چاہیں تو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، میں 7 ڈیز آتا، پورا ہفتہ آتا اور 4 دن کلاسز جوائن کرتا اور باقی 3 دن میں وہیں پہ آ کر لیب میں پریکٹس کرتا رہتا۔ وہاں پہ میں نے پریکٹس کی، اور جب 4-6 ماہ گزرے تو ان کا یہ بھی ایک آپشن تھا کہ جی آپ مزید 4 ماہ پھر لگا سکتے ہیں اسی فیس میں۔ تو میں نے مزید 4 ماہ اور لگائے وہاں پہ، یعنی 8 سے 10 ماہ میں نے وہاں پہ لگائے، اور کافی حد تک مجھے چیزیں سمجھ آ گئیں۔ پھر اس کے بعد خاور زمان صاحب جو کہ میرے مینٹور بھی ہیں، میں نے انہیں کہا کہ جی اب میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھے ایک بندے کے پاس بھیج دیا جو کہ ویب سائٹیں بناتا تھا، اور اس طرح اس نے ایک اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ میں اس بندے کے پاس یقین کریں 8 ماہ جاتا رہا ہوں، اس نے مجھے کوئی پیمنٹ نہیں کی، کوئی کچھ بھی نہیں کیا، فری میں وہاں پہ جا کے کام کرتا رہا۔ اور بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا کہ میرے پاس جانے کے لیے کرایہ نہ ہوتا اور میں گھر سے پیدل چلا جاتا۔ وہاں پہ میں نے 8 منتھ کام کیا، لیکن پی ایچ پی پہ میری اس طرح کی گرفت نہیں بنی، شاید میں جو ہے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں تھا۔ اور 8 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن جو خاور صاحب تھے انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ ایس سی او سیکھو۔ میں نے کہا جی اب یہ کیا بلا ہے؟ میں نے کہا 7 سے 8 ماہ میں اس پہ لگا چکا ہوں، لیکن ابھی تک اس طرح کی میری جو ہے گرفت نہیں بنی، تو اب آپ نئی چیز بتا رہے ہیں تو اس پہ میرے حال میں مزید ٹائم ہی ویسٹ ہوگا۔ میں ڈس پوائنٹ بھی ہوا۔ پھر میں نے کیا کیا، میری اتنی انگلش بھی سٹرونگ نہیں تھی، میں نے ایس سی او کے لیکچر اردو میں سننا شروع کیا ہے کیا بلا، ٹھیک ہے، مجھے بالکل اس کا نہیں پتا تھا کہ چیز کیا ہوتی ہے ایس سی او۔ اس کو میں نے پھر لیکچر سننا شروع کیے اردو میں، جتنے بھی ٹیوٹوریل تھے میں ڈیلی وہاں پہ جاتا اسی بندے کے پاس اور پورا دن یہی لیکچر سنتا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ جی ایس سی او جو ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہے، اور گوگل میں اس طرح کام کیا جاتا ہے، اور گوگل میں جو رینکنگ ٹاپ پہ آتی ہے وہ ایس سی او کی بھی پہ آتی ہے۔ وہاں سے تھوڑا سا مجھے نالج شروع ہو گیا ایس سی او کا کہ جی ایس سی او کیسے کی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے جو خاور زمان صاحب تھے انہوں نے مجھے ایک اور سافٹ ویئر ہاؤس تھا وہاں پہ ایز اے انٹرنی جاب دلا دی۔ وہاں پہ جو میری سیلری تھی تقریباً یہی کوئی 5 سے 7 ہزار کے درمیان سیلری تھی، اور پہلے جو 3 منتھ تھے تو وہاں پہ تو مجھے من سے ڈیٹا انٹری کرواتے رہے، اور اس وقت گیسٹ پوسٹنگ کا بڑا عروج تھا، اور گیسٹ پوسٹنگ پہ پھر میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، دن رات جو ہے نا میں اس کو، یعنی اس پہ میری اتنی گرفت ہو گئی کہ میں گیسٹ پوسٹنگ بہت ساری اس جو کمپنی تھی ان کی گیسٹ پوسٹیں میں نے پبلش کی اور بڑے اچھے اچھے بیک لنکس لیے، جس کی وجہ سے ان کی ویب سائٹ کی رینکنگ بڑی اچھی ہو گئی، اور انہوں نے میری پھر پے بھی انکریز کی، یعنی 6-7 ہزار سے انہوں نے میری 10 ہزار سیلری کر دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا ہاتھ کافی بیٹھ گیا گیسٹ پوسٹنگ پہ۔ پھر انہوں نے 6 ماہ بعد میری سیلری جو ہے وہ 15 ہزار کر دی، یعنی 1 سال تقریباً میں نے وہاں پہ کام کیا، اور اس کے بعد میں نے وہاں سے موو آن کیا اور ایک اور کمپنی جوائن کی۔ وہ کمپنی جوائن کرنے کے بعد میری سیلری جو ہے 25,000 ہوئی، وہاں پہ میں نے 2-3 ماہ کام کیا، اور پھر میں نے ایک اور کمپنی جوائن کر لی، وہاں پہ میری سیلری 35,000 ہو گئی، اور پھر اس جو سافٹ ویئر ہاؤس تھا اس میں میں نے تقریباً 2 سے 3 سال کام کیا، اور انہوں نے سیلری میری پھر 35 سے 40 پھر 45 اور
ایٹ دی اینڈ جو میری فائنل سیلری تھی وہ 50,000 ہو گئی. تو یہ ساری چیز کیوں ہوئی اور یہ سیلری میری انکریز کیوں ہوتی رہی؟ کیونکہ میں نے اپنی سکلز کو بڑا سٹرونگ کیا، سکلز کو سیکھتا رہا اور اس کو امپروو کرتا رہا. میں نے جو آپ کو ایک یہ کوڈ کیا ہے کہ کچھ آزمائشیں اور کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی انسان کو نہیں پتہ چلتا، لیکن بعد میں وہ اس چیز کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ واقعی یہ چیز جو ہے وہ زحمت نہیں تھی، رحمت تھی. کیونکہ جب میں نے اس سافٹ ویئر ہاؤس میں 2-3 سال کام کیا، ایک دن اچانک ہم پورا سٹاف آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا آفس کلوز ہونے لگا ہے کیونکہ اب بجٹ نہیں رہا کہ اس کو مزید ہم رن کر سکیں. تو وہاں پہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا جی 50,000 سیلری اور ایک دم یہ جاب ختم ہو جائے تو بڑے مشکلات ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس پہ کافی جو ہے نا ڈپینڈنٹ بندہ رہتا ہے اور کافی اپنے جو آپ کو پتہ ہے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، سیلری بیسڈ جو بندہ ہوتا ہے وہ سیلری سے ہی ان کو چلاتا ہے. خیر وہ ایک دم وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن ہمیں آج ہم گئے اور کل ہماری جاب ختم. پھر میں اسی لیول پہ آ گیا، کافی ادھر ادھر ٹرائی کرتا رہا، لیکن میرے مطلب کی جو جاب تھی وہ مجھے نہیں مل سکی. میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. میں نے پھر فری لانسنگ کی طرف آنے کا ارادہ کیا، کیونکہ جب میں آفس میں کام کرتا تھا ویسے میں نے فری لانسر کے پلیٹ فارم پہ ایک بنا لیا تھا پروفائل. مجھے سمجھ نہیں تھی کہ فری لانسنگ ہوتی کیا، لیکن ویسے میں نے پروفائل بنا دیا تھا. خیر اس وقت پھر مجھے کام آیا وہ پروفائل، میں نے فری لانسنگ گھر بیٹھ کر شروع کر دی اور تقریباً مجھے 2-3 مہینے جو ہے نا کوئی پروجیکٹ نہیں ملا. دن رات میں گھر پہ بیٹھا رہتا، چیزوں کو اسٹڈی کرتا، خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا رہتا. گھر والے بھی مجھے کہتے کہ جی آپ کوئی جاب کیوں نہیں کرتے، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. میں نے کہا جی جاب انشاءاللہ ملے گی اور میں گھر بیٹھ کر ارن کروں گا. 2 سے 3 منتھ بعد مجھے جو ہے پہلا پروجیکٹ ملا اور میرے خوشی کا کوئی میرا ٹھکانہ نہیں تھا. میں اتنا زیادہ خوش تھا. میں نے کہا کہ جی آج میری محنت رنگ لے آئی ہے. اور اس وقت میں جب مجھے پروجیکٹ ملا میں گاؤں میں تھا، اور گاؤں میں میرے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا. شہر میں پھر میں چاچو کے پاس رہتا تھا، وہاں پہ ان کے پاس جو کمپیوٹر تھا. مجھے جب پتہ چلا تو میں گاؤں سے جب میں نے ای میل پڑھی تو میں اسپیشلی جو ہے نا گاؤں سے پھر میں گیا ہوں واپس اسلام آباد کی طرف، اور وہاں پہ پہلا پروجیکٹ میں نے کیا. خیر جب پہلا پروجیکٹ میں نے کیا تقریباً $3 پر آور مجھے ملا، اور اس پروجیکٹ سے آلموسٹ میں نے $100 کمائے، $100 جنریٹ کیے. تو وہاں سے بڑا مجھے ایک بوسٹ ملا اور بڑا میں خوش ہوا کہ واقعی یار لوگ گھر بیٹھ کر کما سکتے ہیں، ارن کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے پھر کیا کہ جب مجھے پروجیکٹ ملا اور اس کو سکسیسفل میں نے کیا، اس کے بعد پھر میں نے بڈنگ سٹارٹ کر دی. مجھے ایسے پروجیکٹ ملتے رہے، اچھے پروجیکٹ ملتے رہے. پھر کرتے کرتے بڑا ایک اچھا سسٹم ہو گیا اور اچھی میری ارننگ ہونے لگی. اور پھر میں نے ایک اپنا لیپ ٹاپ بائی کیا انہی فری لانسنگ کے پیسوں سے، اور تھوڑا سا اپنا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف سٹائل تھا وہ اس کو چینج کیا. فری لانسنگ میں نے 2016 میں سٹارٹ کی اور سٹل ابھی بھی کرتا ہوں. لیکن 2 سے 3 سال گزرنے کے بعد مجھے ایک میرے کولیگ تھے، انہوں نے پچھلے آفس میں میرے ساتھ کام کرتے تھے. انہوں نے مجھے ایک ٹپ دی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک بڑی اچھی ایگزامپل دی، اور انہوں نے مجھے ایگزامپل جو ہے نا بڑی کلک کر گئی. انہوں نے مجھے ایک مثال یہ دی کہ جی اگر آپ فار ایگزامپل پہلے زمانے میں لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے، جو بالٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ رسی لگا کے اس کو نیچے پھینکتے تھے اور پھر اوپر لاتے تھے. اور اس کے بعد جی جب ٹیکنالوجی کا دور آیا تو لوگوں نے کیا کی بورنگ کروانا سٹارٹ کیا، اس میں موٹر ڈالی، بٹن آن کیا تو پانی جتنی آپ کی ضرورت تھی وہ ہوتا گیا. ان کی مثال اس طرح تھی جی آپ اگر فری لانسنگ کرتے ہیں تو فری لانسنگ آپ تب تک کریں گے جب تک آپ میں دم ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی اس طرح کا چینل چوز کر لیں، اس طرح کا آپ ایک نیٹ ورک بنا لیں جس کو پیسیو انکم کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی طرف آتے ہیں، یعنی آپ بیٹھے رہیں دن آپ سوتے رہیں تو آپ کی انکم جنریٹ ہوتی رہے، کچھ اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے. تو اس کو انہوں نے تشبیہ دی موٹر سے کہ آپ بٹن آن کریں آپ کی انکم سٹارٹ. تو وہاں اس ایگزامپل کو جو ہے نا میں نے پک کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایفیلیٹ میں آنے کا سوچا کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو اگر سکسیسفلی کر لیتے ہیں تو پھر آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. پھر دوسری جو تھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں آنے کی وجہ، ایفیلیٹ کی طرف آنے کی وجہ، وہ ایک انسپائریشن تھی. ایک لاہور کا لڑکا تھا، لکمان اس کا نام تھا، اور آپ جانتے کہ 10 بیسٹ ایک ویب سائٹ تھی، اس نے سیل کی تھی 2017 میں
तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 से 7 करोड़ रुपए में। जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मैं तो बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि उसमें उसने वो चीज़ें बताई थी जो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी जानता था। यानी एसईओ रेलिवेंट, बैकलिंक से रेलिवेंट, ऑन पेज, ऑफ पेज, वो सारी चीज़ें मैं कर चुका था। तो मैंने वो वीडियो देखने के बाद उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि जी मैं एफिलिएट वेबसाइट की तरफ क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे आना चाहिए एफिलिएट की तरफ। ये सारी स्किल्स मेरे पास हैं, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने स्टेप लिया और उसके नाम पे एक वेबसाइट क्रिएट की, 10wares.com, जिसकी डिटेल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उस वेबसाइट को मैंने विद इन ईयर 1.5 मिलियन रुपीज़ में सेल कर दिया। उसमें मेरे एक पार्टनर भी थे, खुरम शहजाद उनका नाम है, और हमने मिलकर उस वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाया। और उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह भी 1-2 वेबसाइटें और चल रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पूरा का मकसद ये है, ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जो दोस्त और जो लोग इस फील्ड में हैं या आना चाह रहे हैं या डिसअपॉइंट हो चुके हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिसअपॉइंट ना हों और आप डिमोटिवेट ना हों। अगर आप इस मेरी स्टोरी से सबक सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए यही सबक है कि अगर आपके ऊपर अभी मुश्किल हालात हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप ये सोचें कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। ये कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और यहीं से अगर आपने सब्र और हिम्मत से काम लिया तो यकीन करें आप यहीं से वापस उठेंगे। और अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आप सारी ज़िंदगी फिर ऐसे ही रहेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए इस वीडियो जो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप तमाम दोस्तों को मैं मोटिवेट कर सकूं और आप तमाम दोस्तों को मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। सिर्फ इसलिए शेयर किया कि मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। मैंने खुद मेहनत की है, अपने बलबूते पे मैं खड़ा हुआ और आपको सारी मैंने चीज़ बताई कि किस तरह मैं इस फील्ड में आया और चीज़ों को खुद गेन किया, खुद लर्न किया। जब तक आप खुद लर्न नहीं करेंगे, आपको खुद इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को कभी भी उसमें अपनी जो एक्सपर्टीज़ वो शो नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एफिलिएट की तरफ आ गया हूँ और एफिलिएट वेबसाइट रन कर रहा हूँ। और अब फ्रीलांसिंग पे भी उस तरह का मैं काम नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रीलांसिंग पे कोविड के बाद काफ़ी कंपटीशन हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह की मेरी पैसिव इनकम स्टेबल हो जाए, ताकि मैं जब सो रहा हूँ तो मेरी इनकम जनरेट हो रही हो। तो यही ब्यूटी है इस एफिलिएट मार्केटिंग की। तो मैं आपको भी ज़रूर इनवाइट करूँगा, आपको भी ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरफ आएँ। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, कन्फ्यूजन है आपको, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं एफिलिएट की बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, एसईओ की बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियोस के अंदर। और मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद कैसे रिजल्ट्स गेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें आपको शो कर रहा हूँ कि जिनसे मैंने खुद रिजल्ट्स लिए हैं और आप भी ले सकते हैं। अगर मैं एक गाँव में बैठकर, अभी मैं मेरा जो ताल्लुक है एक गांव से है, और मैं गांव में बैठकर ही फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ और एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। अगर मैं गांव में बैठकर 1.5 मिलियन की वेबसाइट सेल कर सकता हूँ, तो वाई यू नॉट गाइस। मैं ना, मेरे पास कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, एक छोटा सा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे बैठकर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी और आप कह सकते हैं कि कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप भी इस तरफ आएँ, और आपके लिए मुश्किलात अगर हैं इस फील्ड में, एफिलिएट मार्केटिंग में, एसईओ से रेलिवेंट चीज़ों में, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपके लिए मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा, और आपको फ्री में जितनी भी टिप्स हैं, कोई मेरा पेड कोर्स नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि जी मेरा पेड कोर्स आप इसको बाय कर लें। जितना मेरा नॉलेज है 100% मैं उसको फ्री यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, और बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल दिखा के मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला। और अगर आप समझते हैं कि इस चैनल में आपके लिए कुछ लर्न करने के लिए है, आप यहाँ से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।